ہے میری، ایمان کی تفصیل کو اگر انسان سمجھے اور رسالت کی پر ایمان لانے کی حقیقت کو آدمی سمجھ لے، اس کے بعد امام مہدی کو غیر نبی مانا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے اپنے علماء کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ خود امام بنائے گا، غیر نہیں بنائے گا۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دو باتیں نبیوں کے سوا قرآن کریم سے ثابت ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ واضح ہو گئی بات؟ نبی اور رسول کوئی فرق نہیں، صرف جہت کا فرق ہے، جہت طرف۔ ایک رسول ہے جو پیغام لے کر آتا ہے خدا کی طرف سے، پیغمبر ہے، اس کا نام رسول ہے، الچی۔ خدا کی طرف سے جو پیغام پہنچائے کسی کو، اس کا نام ہے رسول۔ اور خدا کی طرف سے کوئی خبر دے تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور ہر نبی پیغام بھی دیتا ہے خدا کی طرف سے۔ کوئی ایک رسول بھی نہیں ہے جو نبی نہ ہو۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہے، ابھی ہم نے ایمان کی بات کی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہاں کس کس کا ذکر ہے ایمان کا؟ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل۔ ایمان بالنبی کا ذکر ہے قرآن کریم میں؟ ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ، ہاں نہیں نا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی رسول کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ تو ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ سمجھ گیا نا پوائنٹ؟ اب ایک اور طرف سے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم الرسل نہیں قرار نہیں دیا، خاتم النبیین قرار دیا۔ اگر نبیوں کے علاوہ رسول ہوتے ہیں تو ان کے خاتم نہ ہوئے پھر آپ، اس کا مطلب ہے ہر نبی رسول بھی ہے اور ہر رسول نبی بھی ہے۔ ان دو آیتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان دو کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے۔ جب خاتم النبیین کہتا ہے قرآن کریم تو تمام نبی، تمام رسول اس میں شامل، نبی کے لفظ میں شامل ہو گئے۔ اور جب آمن تو باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہتے ہیں تو رسول لفظ کے اندر سارے نبی شامل ہو گئے، اس لیے تفریق کا میں حقیقی کوئی نہیں رہا۔ پھر قرآن کریم نے لا نفرق بین احد من النبیین کہیں نہیں فرمایا، لا نفرق بین احد من الرسل فرمایا۔ تو نبیوں میں تفریق کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رسول ہی نبی ہوتا ہے۔ لجنہ کی طرف سے دو سوالات ہیں، ایک تو ہے مسز حفیظ خدیجہ، what is the wisdom behind the putting the fingers in the ears while calling the please Hazur answer in English. The whole system of Islamic worship is symbolic. The question is, what is the wisdom of putting the fingers in the ears while calling azan? So in answer to this question I am saying that the entire system of Islamic worship is symbolic, nothing is meaningless. What is azan? Azan is calling for prayer, and prayer requires separation, complete break of contact with the rest of the world. So azan is the beginning of that. And when you put your fingers in the ears, that means you are not going to listen to other things now. You are separating yourself from the rest of the world and paying your entire attention to Allah. And this is again when you say Assalamu alaikum at the end of the prayer, that means you are returning to the same world again. When you go out and come back, then you say Assalamu alaikum. While we are sitting here, we don't go on calling each other Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. So Assalamu alaikum means a return after separation, and this breaking of tie with the rest of the world.
Tabattul ilallah is indicated by the fingers